اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ النور میں سے واقعہ افک حصہ دوم کے ساتھ سورہ نور کے 5ویں حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 397 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. فبلغ الامر ذلك الرجل الذي قيل له فقال. عزیز طلباء کرام، پچھلے درس میں ہم نے یہاں تک واقعہ پڑھ لیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے اور ام المؤمنین واپس گھر تشریف لے آئی تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق ان کی خادمہ سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ام المؤمنین میں کوئی عیب نہیں دیکھا. ہاں، بس اتنی بات ضرور ہے کہ کبھی کبھی یہ آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہے اور وہ سو جاتی ہے، تو بکری آ کر اس آٹے کو کھا جاتی ہے، اس میں منہ مارتی ہے. یعنی اتنی غفلت اس میں موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. اس پر بعض صحابہ کرام نے اس باندی کو ڈانٹا اور کہا کہ اللہ کے رسول کے سامنے سچی بات کرو، لیکن اس نے کہا کہ میں ام المؤمنین کے بارے میں اسی طرح جانتی ہوں جس طرح ایک سونار خالص اور سرخ سونے کو پہچانتا ہے. یعنی میں بھی پوری طرح ام المؤمنین کو پہچانتی ہوں، تو مجھے کسی غلط بیانی کی ضرورت نہیں ہے. آگے واقعہ پھر ام المؤمنین فرماتی ہے فبلغ الامر ذلك الرجل الذي قيل له، کہ پھر یہ واقعہ جس کے بارے میں یہ بات گڑی گئی تھی، یعنی صفوان رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان سے کہا گیا فقال سبحان اللہ واللہ ما کشفت کنف انثى قط، انہوں نے کہا سبحان اللہ، میں نے اللہ کی قسم کبھی کسی عورت کا سطر نہیں کھولا، کبھی بھی. قالت عائشہ فقتل شہیدا فی سبیل اللہ. ام المؤمنین فرماتی ہے کہ وہ ایسا صادق تھا کہ وہ شخص اللہ کے راستے میں شہید ہوا. قالت وأصبح أبواي عندي فلم يزالا عندي حتى دخل علي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے والدین میرے پاس آئے اور وہ میرے پاس ہی تھے یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے. وقد صلی العصر، اور عصر کی جماعت نماز ہو چکی تھی. ثم دخل، پھر میرے پاس کمرے میں آئے. وقد اقتنف ابواي عن یمینی و شمالی، اور میرے والدین میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے. فتشہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحمد اللہ واثنى علیہ بما هو اہلہ، تو تشہد کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کے حمد و ثنا بیان کی جس کا وہ اہل ہے. ثم قال، پھر ارشاد فرمایا اما بعد یا عائشہ ان کنت قاربت سوءا او ظلمت فتوبی الی اللہ فان اللہ یقبل التوبة عن عبادہ. اے عائشہ، اگر تو برائی کے قریب گئی ہے یا اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو اللہ سے توبہ کر لو، رجوع کر لو، بے شک اللہ جل شانہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں. قالت وقد جاءت امرأة من الانصار وهي جالسة بالباب فقلت الا تستحي من هذه المرأة ان تذكر شيئا. ام المؤمنین فرماتی ہے کہ انصاری عورت آئی اور وہ دروازے میں بیٹھ گئی، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس عورت کی موجودگی میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے آپ حیا نہیں فرماتے؟ یعنی کم از کم اس عورت کو جانے دیں، اس کے جانے کے بعد اس بات کا ذکر کر دیتے. بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف جی.
ووعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت إلى أبي فقلت أجبه قال فماذا أقول. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ و نصیحت کی تو میں نے اپنے والد کی طرف توجہ کی اور ان سے کہا کہ آپ علیہ السلام کو جواب دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ میں کیا جواب دوں. فالتفت إلى أمي فقلت أجيبيه قالت أقول ماذا. پھر میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ میری جانب سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کہوں. قالت فلما لم يجيبا تشهدت فحمدت الله واثنيت عليه بما هو اهله ثم قلت. ام المؤمنین فرماتی ہے جب میرے والدین میں سے کسی نے جواب نہیں دیا تو میں نے تشہد کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جس کا وہ اہل ہے. پھر میں نے عرض کیا اما واللہ لئن قلت لکم انی لم افعل واللہ یشہد انی لصادقۃ ما ذاک بنافعی عندکم لی لقد تکلمتم واشربت قلوبکم. اللہ کی قسم اگر میں تم لوگ کو کہہ دوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا اور اللہ جانتا ہے کہ میں سچی ہوں تو یہ میری بات آپ لوگ ہرگز نہیں مانو گے، کیونکہ تمہارے سامنے یہ بات کہی جا چکی ہے اور وہ تمہارے دلوں میں سرایت کر چکی ہے. وَلَئِن قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي قَدْ فَعَلْتُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَمْ أَفْعَلْ لَتَقُولُنَّ إِنَّهَا قَدْ بَاءَتْ بِهَا عَلَى نَفْسِهَا. اور اگر میں کہہ دوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو تم لوگ کہو گے کہ اس نے اپنے اوپر اقرار کر لیا. وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا. اور اللہ کی قسم میں اپنی اور تمہاری مثال نہیں پاتی. قالت ام المؤمنین فرماتی ہے وَالْتَمَسْتُ اسم یعقوب فلم اقدر علیہ الا ابا یوسف. یعنی میں اس وقت یعقوب علیہ السلام کا نام لینا چاہ رہی تھی لیکن میں اس پر قادر نہیں ہوئی، یعنی میں اس وقت بھول چکی تھی غم کی وجہ سے، مگر میں نے کہا کہ الا ابا یوسف، یعنی انی واللہ ما اجد لی ولکم مثلا الا ابا یوسف. میں اپنے لیے اور تمہارے لیے مثال نہیں پاتی مگر ابو یوسف علیہ السلام کی طرح. یعنی میرا قصہ بھی انہی کی طرح ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے بیٹے کے کونے کے بعد فرمایا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. تو میں بھی یہی بات آپ سے کرتی ہوں. قالت وانزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ساعته فسکتنا. ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور ہم لوگ خاموش ہوئے. فرفع عنہ وانی لاتبین السرور فی وجهه وهو یمسح جبینه ویقول ابشری یا عائشہ قد انزل اللہ براءتک. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے آثار ختم ہوئے تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر خوشی کے آثار دیکھے اور آپ علیہ السلام اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھتے ہوئے فرمانے لگے اے عائشہ تمہیں بشارت ہو، اللہ جل شانہ نے تمہاری پاکیزگی اور براءت نازل فرما دی. قالت فکنت اشد ما کنت غضبا فقال لی ابوایا قومی الیہ فقلت لا واللہ لا اقوم الیہ ولا احمد کما ولكن احمد اللہ الذي انزل براءتی لقد سمعتموه فما انکرتموه ولا غیرتموه. ام المؤمنین فرماتی ہے کہ میں بہت غصے میں تھی اس وقت. میرے والدین نے مجھ سے کہا کہ کڑی ہو جاؤ اور آپ علیہ السلام کا شکریہ ادا کرو. میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں کڑی ہوں گی، یعنی ان کی شکریہ ادا نہیں کروں گی اور نہیں آپ دونوں کی، مگر میں اس ذات کی حمد و ثنا بیان کروں گی، اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کروں گی کہ جس نے میری براءت نازل فرما دی. آپ لوگوں نے تو میرے متعلق یہ بات سن کر اس کا انکار نہیں کیا اور نہیں اسے روکنے کی کوشش فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ. بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف. وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ أَمَّا زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِدِينِهَا فَلَمْ تَقُلْ إِلَّا خَيْرًا وَأَمَّا أُخْتُهَا حَمْنَةُ
فهلكت في من هلك وكان الذي يتكلم فيه مصطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي وكان يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمنة۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے اس کی دینداری کی وجہ سے بچا لیا، یعنی اس نے اس موقع پر اچھی ہی بات کہی تھی، لیکن ان کی بہن حمنہ برباد ہونے والوں کے ساتھ برباد ہو گئی۔ اس تہمت کو پھیلانے والوں میں مصطح، حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ شامل تھے۔ عبداللہ ابن ابی یہ شوشے چھوڑتا اور خبریں جمع کرتا اور اس میں اسی کا زیادہ ہاتھ تھا، وہ اور حمنہ، یعنی حمنہ بھی اس کے ساتھ شریک تھی۔ قالت فحلف ابو بکر اللہ ينفع مصطحا بنافعۃ ابدا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی کہ اب مصطح کو کبھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، یعنی اس سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت مدد، امداد، معاونت فرمایا کرتے تھے۔ فانزل اللہ تعالی هذه الآیہ، تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ، قسم نہ کھائے تم میں سے اہل فضل اور رزق میں کشادگی رکھنے والے، یعنی ابا بکر، یعنی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بات کی قسم نہ کھائے؟ ایؤتوا القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ رشتہ داروں، مساکین اور مہاجرین اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، یعنی مصطحا مراد اس سے حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ الی قولہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرمائے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ جل شانہ بہت معاف کرنے والے اور مہربان ہیں۔ قال ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے نزول کے بعد فرمایا، بلا واللہ یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا وعاد له بما كان يصنع۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں، بے شک ہم یہ بات پسند کرتے ہیں، یعنی میں یہ بات پسند کرتا ہوں اے میرے رب کہ تو میری مغفرت فرما دے، اور پھر سے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہی منافع جاری فرمایا۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث ہشام ابن عروہ، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے ہشام ابن عروہ کی روایت سے۔ وقد روى يونس بن يزيد ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة هذا الحديث أطول من حديث هشام بن عروة وأتم۔ آخری سلائیڈ بھی ساتھ میں ملا لیتے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا ابن ابي عدي عن محمد بن اسحاق عن عبد الله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت، ہمیں روایت کی بندار نے، انہوں نے ابن ابی عدی سے، انہوں نے محمد ابن اسحاق سے، انہوں نے عبداللہ ابن ابی بکر سے، انہوں نے عمرہ سے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے فرمایا، لما نزل عذری قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فذکر ذلك وتلا القرآن فلما نزل امر برجلین وامرأة فضربوا حدهم۔ جب اللہ جل شانہ نے میری براءت نازل فرمائی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر وہ آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سنائی، پھر ممبر سے اتر کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مردوں اور 1 عورت کے بارے میں حکم دیا، پس ان کو حد قذف لگائی گئی۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر محمد ابن اسحاق کی روایت سے۔ جی عزیز طلباء کرام، واقعہ پورا آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ روایت کے ذریعے سے بھی آ گیا۔
ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے مجھے اس واقعے کا علم ہوا تھا تو اسی دن سے میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور میں دن بدن مزید بیمار سے بیمار تر ہوتی جا رہی تھی، کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ تو ایک دن میرے والدین میرے گھر آئے صبح کے وقت، اور وہ میرے گھر رہے یہاں تک کہ عصر کی نماز پڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، میرے پاس بیٹھ کر انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تو اس برائی کے قریب گئی ہے یا اس اپنے اوپر ظلم کیا ہے اس کے ارتکاب کے ساتھ، تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ جل شانہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ تو ام المؤمنین فرماتی ہے میں نے پہلے اپنے والد کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دو، تو وہ جواب نہیں دے پائے، اور پھر والدہ کو کہا، وہ بھی نہیں دے پائی، یہاں تک کہ میں نے خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ آپ لوگوں کی باتیں سن چکے ہیں جو آپ کے دل و دماغ میں سرایت کر چکی ہیں، تو اگر میں کہہ بھی دوں کہ میں نے نہیں کیا اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا اور میں سچی ہوں، تب بھی آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے، لیکن اگر میں کہہ دوں کہ میں نے کیا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، تب آپ کہیں گے کہ اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ بس میں اپنی اور آپ کی مثال نہیں جانتی مگر صرف وہ کہ جو یوسف علیہ السلام کے ابو نے کہا تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام، وہ کہتی ہے کہ شدت غم کی وجہ سے اس وقت میرے ذہن سے یعقوب علیہ السلام کا نام ہی نکل گیا تھا۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، جیسے انہوں نے فرمایا تھا تو میں بھی وہی کہتی ہوں۔ تو اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نمودار ہوئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وحی کے آثار ختم ہوئے تو ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ مجھے آپ کی پیشانی میں آپ کے چہرے انور پر وہ خوشی اور سرور چمکنے لگا جو کچھ دنوں سے مفقود تھا، اس واقعے کے بعد سے مفقود تھا۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے ام المؤمنین کو یہ بشارت دی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ ان کے سامنے تلاوت فرمائی، تو والدین نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ اب ام المؤمنین اپنے ناز میں تھی، وہ اس وقت غصے میں بھی تھی، اظہار ناراضگی بھی تھا کہ میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا ادا کروں گی، میں اس ذات کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری براءت میں یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے میرے بارے میں باتیں ہو رہی تھی، نہ آپ نے اس کی روکنے کی کوشش کی اور نہ اس کے بارے میں انکار کیا، بلکہ لوگوں کی باتوں کو آپ سنتے رہے، تو میں آپ دونوں سے شکریہ آپ دونوں کا نہیں کروں گی۔ یہ اپنے ناز میں تھی، ایک انداز ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی آئے، یہ جو آخری روایت میں بیان ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور یہ آیات کریمہ صحابہ کرام کے سامنے تلاوت فرمائی، اور 2 آدمی اور 1 عورت کے متعلق حد قذف کا حکم جاری کر دیا۔ 2 مرد یعنی حسان ابن ثابت اور حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہما، اور 1 عورت جو کہ حمنا تھی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 2 صحابہ اور 1 صحابیہ عورت، ان پر حد جاری کیا گیا۔ رہا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، تو وہ بدبخت اس لیے بچ گیا کہ وہ خود سے کسی کے سامنے یہ باتیں نہیں کرتا تھا، بلکہ اس انداز سے بات کرتا کہ دوسرے خود بخود اس بات کو مزید آگے پھیلانے والے ہو جاتے، یعنی بس وہ شوشے چھوڑتا، پراپیگنڈے کرتا، لیکن خود سامنے نہیں آتا بلکہ دوسرے لوگوں کو اس معاملے میں ورغلاتا تھا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔